بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی عن نسبت فی جملۃ او ما ضاحاها نحو طاب زید نفسا اور زید طیب ابا وابوۃ ودارا وعلما۔ کل آپ لوگوں نے تمیز کی قسم ثانی کی تعریف پڑھ لی تھی کہ وہ تمیز جو ابہام کو دور کرے اس نسبت سے جو جملہ میں ہو یا شبہ جملہ میں ہو یا اضافت میں ہو۔ تو تمیز کی قسم ثانی کی تعریف کیا ہو گئی؟ وہ تمیز جو ابہام دور کرے اس نسبت سے جو جملے میں یا شبہ جملہ یا پھر اضافت میں ہے۔ درمیان کی شرح کی وضاحت کل آپ حضرات نے پڑھ لی تھی۔ جو متن کی مثالیں ہیں وہاں تک ہو گیا تھا۔ طاب زید نفسا یہاں تک ہو گیا تھا نا۔ تو آگے ہے طاب زید نفسا۔ طاب زید نفسا کا آگے شارح نے انطباق کیا ہے کہ یہ مثال ہے اس نسبت کی جو جملہ میں ہے، تو یہ جملہ کی مثال ہو جائے گی۔ اور آگے زید طیب ابا، طیب جو ہے یہ یہاں پر شبہ جملہ ہے، اس میں ابہام ہے۔ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابوۃً دارا اور علما کا لفظ بھی کہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک وضاحت جو ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ تمییز کی واقع ہونے کی صورت اس مقام پر وہ مختلف ہے۔ 5 اس کی صورتیں، کتنی صورتیں؟ 5۔ اور وہ اس طرح سے کہ تمییز میں واقع ہونے والا جو کلمہ ہے وہ عین ہے یا پھر عرض ہے۔ عین کا مطلب کیا ہے؟ جو مستقل بالذات ہے، اور عرض کس کو بولتے ہیں؟ جو مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ وہ قائم بالغیر ہے، غیر کے ساتھ اس کا قیام ہے، جیسے نیا ہونا، پرانا ہونا۔ جو اوصاف ہوتے ہیں ان کا موصوف کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور صفت بھی عرض کی ایک قسم ہے، ایک صورت ہے۔ تو تمییز میں واقع ہونے والے کلمہ کی پہلی تقسیم کیا ہو گئی؟ کہ وہ یا تو عین ہوگا یا پھر وہ کلمہ کیا ہوگا؟ عرض۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تمییز میں واقع ہونے والا جو کلمہ ہے وہ اضافی ہوگا یا غیر اضافی ہوگا۔ اضافی اور غیر اضافی کا کیا مطلب؟ اضافی اس کو بولتے ہیں جس کا تعقل کسی اور کے تعقل پر موقوف ہو، ما یتوقف تعقلہ علی غیرہ، جس کا سمجھنا کسی اور چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو۔ جیسے اب ہے، جیسے کیا ہے؟ اب ہے، تو اب تو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب ابن کو وجود ہو۔ اب کا سمجھنا کس پر ہے؟ ابن پر ہے۔ آپ میں سے اپنے آپ کو کوئی کیا کہہ دے کہ جی میں اب ہوں، میں کیا ہوں؟ اب ہوں، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جی شادی تو ہوئی نہیں ہے، بچہ تو ہے نہیں، تو آپ اب کیسے ہوئے؟ مطلب آپ کے ساتھ اب کا تصور نہیں لگ سکتا۔ اب کا تصور کب لگے گا؟ جب ابن کا تصور آ جائے۔ تو اب کا تعقل، اب کا سمجھنا یہ موقوف ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ابن کے ساتھ ہے، تو یہ ایک اضافی چیز ہے۔ دوسری چیز وہ غیر اضافی ہو، جیسے نفس ہے، تو یہ ایک غیر اضافی چیز ہے۔ نفس ایک آدمی کی ذات کو بولتے ہیں، تو ذات کی ذات کو سمجھنا ہے، کسی اور کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ تو تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ یہ 4 طرح کا ہوا۔ نمبر 1 وہ عین ہو، یا پھر وہ عرض ہو، پھر وہ اضافی ہو، یا پھر وہ کیا ہو؟ تو اس طرح یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ عین کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں کہ وہ عین اضافی ہے یا وہ غیر اضافی ہے، اور عرض کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں کہ وہ عرض یا تو اضافی ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ غیر اضافی ہوگا۔ یہ 4 قسموں کی سمجھ آ گئی؟ بولے ہاں۔ اب یہ جو کلمہ تمییز ہے، تمییز کا کلمہ، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس میں 3 احتمال ہو سکتے ہیں۔
نمبر 1 یہ لفظ یاد کرے منتسب عنہ، کیا لفظ ہے؟ منتسب عنہ۔ منتسب عنہ اس کو بولتے ہیں جس کی وجہ سے تمییز منسوب ہے، جس کی وجہ سے تمییز منسوب ہے۔ اور آپ لوگوں نے پڑھ لے کہ تمییز منسوب کیوں ہوتا ہے؟ ممیز کے تام ہونے کی، اس میں تام کی وجہ سے، تو گویا کہ جو اصل جو ذات ممیز ہے وہ منتسب عنہ ہوا۔ دوسرا منتسب عنہ کا متعلق جو فی نفسہ ممیز ہے، تمییز کا تعلق اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے دار ہے، آپ کہتے ہیں طاب زید دارن، طاب زید، زید بڑا اچھا ہے، تو یہاں پر یہ دارن جو ہے یہ کیا ہے؟ تمییز ہے، اور اس سے ماقبل جو ہے وہ زید کی ذات ہے، تو یہ اس دار کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زید کی ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زید سے اس کا تعلق ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ لہذا دو چیزیں ہو گئی، تمییز کا تعلق یا تو منتسب عنہ سے ہوگا خاص طور پر، یا پھر منتسب عنہ کے متعلق سے ہوگا، یا پھر دونوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ تو عین اضافی، عین غیر اضافی، عرض اضافی، عرض غیر اضافی، یہ بنیادی 4 قسمیں ہو جائیں گی، اور پھر ان 4 قسموں میں سے ہر ایک کے اندر 3 احتمال ہیں۔ وہ خاص ہوگا منتسب کے ساتھ، منتسب عنہ کے ساتھ، یا پھر وہ خاص ہوگا منتسب عنہ کے متعلق کے ساتھ، یا پھر اس میں دونوں کا ہی احتمال ہو جائے گا۔ تو جب 4 صورتیں بنیادی وہ بنی، ہر جو ہے وہ صورت میں 3 احتمال ہیں، تو پھر یہ کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ 12 صورتیں بن جاتی ہیں، 12 صورتیں بن جاتی ہے۔ دوبارہ سمجھیں کہ تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ وہ عین بھی ہو سکتا ہے، عرض بھی ہو سکتا ہے۔ عین سے مراد جو مستقل بالذات ہو، عرض اس کو بولتے ہیں جو مستقل بالذات نہیں بلکہ اور کے ساتھ قائم ہے، کسی اور کے وجود کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اپنا ذاتی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر یہ عین اور عرض ہر ایک کی 2 قسمیں بن جاتی ہے، یا اضافی ہوگا یا پھر غیر اضافی۔ اضافی کس کو بولتے ہیں؟ جس کا سمجھنا موقوف ہو کسی اور کے سمجھنے پر، اور غیر اضافی کس کو بولتے ہیں؟ جو ایسے نہ ہو۔ تو یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں، ان 4 میں سے ہر ایک کے اندر 3 احتمالات ہیں، یا تو وہ خاص ہوگا منتسب عنہ کے ساتھ، یا پھر خاص ہوگا منتسب عنہ کے کسی متعلق کے ساتھ، یا پھر اس میں دونوں کا ہی احتمال ہو۔ جو یہ ٹوٹل کتنی صورتیں بن جاتی ہے؟ 12 صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن ان 12 میں سے صرف 5 مستعمل ہیں۔ ان 12 میں سے کلام عرب میں کتنے مستعمل ہیں؟ صرف 5 مستعمل ہیں۔ اس وجہ سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مثالیں دی ہیں؟ 5 مثالیں دی ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھا دیا کہ جی یہ 5 مثالیں کیوں ہیں، اور پھر ان میں سے بعض کے بارے میں کہا جائے گا کہ جی منتسب عنہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بعض کے بارے میں کہا جائے گا منتسب عنہ کے، بعض کے بارے میں کہا جائے گا عین ہے، بعض کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ عرض ہے۔ تو وہ ساری وضاحت میں نے سمجھا دی کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے، اس لیے کہ تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ وہ ان 12 صورتوں میں سے ہو سکتا ہے، لیکن مستعمل 12 نہیں ہے بلکہ صرف کتنی ہے؟ 5 ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے مثالیں بھی 5 کی دی ہیں۔ تو دیکھیں طاب زید نفسا مثال للجملتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ جملے کی مثال ہے، یعنی نسبت کا وجود کہاں پر ہے؟ جملہ میں۔ آگے کہہ دیا والتمییز فیہ خاص بالمنتسب عنہ، یہاں پر تمییز خاص ہے کس کے ساتھ؟ منتسب عنہ کی وضاحت میں نے کہہ دی کہ دیکھیں نفس ہے تو نفس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں وہ منتسب عنہ کے ساتھ ہی ہے، زید کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ یا پھر وہ ذات مقدر کر لے منتسب عنہ جو شیء ہے، طاب شیء منصوب الی زید، اور وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے۔ وزید طیب ابا، یہ کس کی مثال ہے؟ مثال لما یشبہ الجملۃ، یہ شبہ جملہ کی مثال ہے۔ اب ابن کی یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ والتمییز فیہ یصلح ان یکون لما انتسب عنہ ولمتعلقہ، یہاں پر یہ جو ابن کا کلمہ ہے، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں زید بڑا اچھا ہے، زید طیب ابن،
زید اچھا ہے اب ہونے کے اعتبار سے، زید اچھا ہے، اس میں دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زید بڑا اچھا ہے، اس کے اچھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد صاحب بڑے اچھے ہیں۔ زید طیب ابن، زید اچھا ہے والد ازروئی اب کے، تو لہٰذا اس کا والد بڑا اچھا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی کیا ہوا، وہ اچھا ہوا۔ دوسری اس کے اندر وضاحت یہ ہے کہ زید بڑا اچھا ہے اب ہونے کے اعتبار سے، یعنی وہ خود اب ہے، وہ خود والد ہے، اور خود والد ہونے کی حیثیت جو اس کی ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ تو اب میں ہم اس کو کس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ یہ دونوں کے ساتھ، منتسب عنہ کی ذات کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور منتسب عنہ کے متعلق کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے یہ اب آپ کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ جی اب یہ کیا ہے، اضافی ہے کہ غیر اضافی ہے؟ یہ اضافی ہے اور یہ عین ہے۔ یہ اب ہونا یہ کیا ہے، یہ اب جو ہے یہ عین ہے، اور عین کی کون سی صورت ہے؟ اضافی والی صورت ہو جائے گی، تو یہ دونوں کے ساتھ ہے۔ والتمییز فیہ، اور تمییز اس میں یصلح، وہ صلاحیت رکھ رہا ہے، ان یکون لما انتسب عنہ، کہ وہ منتسب عنہ سے ہو، ولمتعلقہ، اور اس کے متعلق سے ہو۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں یہاں پر طاب زید نفسا میں نفس یہ تمییز کی کون سی قسم ہے؟ جو عین ہے اور غیر اضافی ہے۔ اور اب کون سی صورت ہے؟ یہ عین ہے اور اضافی ہے۔ تو ماتن نے دو مثالیں دی ہیں۔ نمبر ایک نفس کی مثال دی ہے جو عینی غیر اضافی ہے، اس کو جوڑا ہے فعل کے ساتھ، نفس کو فعل میں ذکر کیا، اور ابن کو کس میں ذکر کیا؟ وہ طیبن میں ذکر کیا، شبہ جملہ میں۔ اس سے یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید نفس جیسی مثالیں فعل کے ساتھ استعمال ہوں گی اور اب جیسی مثالیں شبہ فعل کے ساتھ استعمال ہوں گی۔ شارح نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمییز کا تعلق جملہ کے ساتھ ہو، شبہ جملہ کے ساتھ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دو مثالیں ہر ایک کے ساتھ جڑ سکتی ہیں۔ اب اور نفس کی مثال فعل کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے، اب اور نفس کی مثال شبہ فعل کے ساتھ بھی۔ تو لہٰذا مثالیں تو دو ہیں لیکن چار کی صورت میں، مثالیں تو دو ہیں لیکن قوت اور درجہ کتنی کا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جی اب اور نفس کو ہم طابع کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، اب اور نفس کو ہم طیبن کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، فعل اور شبہ فعل دونوں کے ساتھ یہ دونوں مثالیں آ سکتی ہیں۔ یہ کوئی تخصیص کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جی خاص ہو گئے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، دیکھو وحیث لا فرق، اور جب کوئی فرق نہیں بین التمییز فی التمییز بین الجملۃ و ما ضاحاها، تمییز میں جملہ اور شبہ جملہ کے درمیان میں، فہذان المثالان فی قوت اربعۃ امثلۃ، تو یہ دو مثالیں کتنے کے حکم میں ہیں؟ چار کی قوت میں ہیں۔ فکأنہ قال، تو گویا کہ ماتن نے کیا کہا؟ طاب زید اور زید طیب، طاب زید و زید طیب۔ اب اس کے بعد نفسن اور ابن دونوں ایک ساتھ لگائے ہیں اور اس سے پہلے دونوں کو ذکر کیا، تو مطلب دونوں مثالیں دونوں کے ساتھ ہی آ جائیں گی۔ تو ہر ایک الگ الگ مثال کیسے ہو جائے گی؟ طاب زید نفسن، طاب زید ابن، زید طیب نفسن، زید طیب ابن۔ زید بڑا اچھا ہے نفس کے اعتبار سے، زید بڑا اچھا ہے اب کے اعتبار سے۔ تو یہ اس میں سے ہر ایک دو طرح کی مثالیں یہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی مثالیں ہو جائیں گی؟ چار۔ آگے ہے ماتن نے فرمایا زید طیب ابن کی بات، متن کی عبارت کیا ہے؟ وَأُبُوَّةً وَدَارًا وَعِلْمًا، وَأُبُوَّةً وَدَارًا وَعِلْمًا۔ ظاہری طور پر اس کا عطف صرف زید طیب ابن پر ہے، ایسے ہی ہے نا، زید طیب ابن و ابوۃ و دارن و علما، لفظی طور پر تو یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس سے بھی یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ والی مثالیں بھی صرف شبہ فعل کے ساتھ جڑ سکتی ہیں، فعل کے ساتھ نہیں۔ اس کا بھی آگے شارح نے جواب دیا کہ جی لفظی اعتبار سے تو اس کا تعلق صرف وہ زید طیب ابن کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق صرف شبہ جملہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ بھی ہے اور
شبہ جملہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں عطف علی نفسن و ابن بحسب المعنی، یہ اس کا عطف ہو رہا ہے نفس اور ابن دونوں پر معنوی اعتبار سے، فہو ناظر الی کل مثالین المذکورین، پس وہ متوجہ ہونے والی ہے مذکورہ دونوں مثالوں کی طرف، ما قبل میں اب کا جو لفظ ہے اور نفس کا جو لفظ ہے دونوں کی طرف یہ متوجہ ہیں، غیر مختص بالاخیر، یہ آخری صورت کے ساتھ مختص ظاہری طور پر تو عطف اسی کے ساتھ ہے، لیکن یہ معنوی اعتبار سے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دونوں کے ساتھ ہی ہے، فہو حسب الحقیقتی۔ اب یہاں پر مصنف نے اصل میں جملہ اور شبہ جملہ کی کتنی مثالیں ذکر کی ہے؟ ہر ایک کی 5 مثالیں، اب، نفس، ابوت، دار اور علماً، یہ 5 لفظ ہو گئے، پانچوں کا تعلق فعل کے ساتھ بھی بن سکتا ہے اور پانچوں کا تعلق شبہ فعل کے ساتھ بھی، تو ہر ایک کی 5۔ فہو بحسب الحقیقتی، پس ماتن نے حقیقت کے اعتبار سے اورد لکل من التمییز، وارد کی ہے ہر اس تمییز سے جو واقع ہو جملہ میں یا شبہ جملہ میں، 5 امثلۃ، کتنی؟ 5 مثالیں۔ اب 5 مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ 5 مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ آپ لوگوں کو میں نے اس کی وضاحت سمجھا دی کہ اصل میں یہ تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ یہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، عین ہوگا، عارض ہوگا، پھر وہ اضافی ہوگا یا پھر غیر اضافی ہوگا، یا پھر وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہوگا یا اس کے متعلق کے ساتھ خاص ہوگا، یا پھر دونوں کا اس میں احتمال ہوگا۔ یہ 12 صورتیں بنتی ہیں، لیکن اس میں سے مستعمل کتنی ہے؟ 5 ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ماتن نے فعل کی بھی 5 مثالیں دیں اور شبہ جملہ کی بھی 5 مثالیں دی ہیں، اور یہ وہی 5 مثالیں ہیں جو ان 12 میں سے جائز ہیں، جو ان 12 میں سے جائز ہیں۔ اب آگے کون کون سی صورتیں جائز ہیں شارح نے اس کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے ہے نفس، سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ نفس ہے۔ تو نفس کے بارے میں بتائے کہ جی نفس ایک تو یہ عین ہے، دوسری چیز غیر اضافی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد دار کا لفظ ہے، دار کے بارے میں بتائے کہ جی یہ عین ہے، دوسری بات یہ غیر اضافی ہے، اور یہ منتصب عنہ کی ذات نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ متعلق ہونے والی چیز ہے۔ تیسری چیز ہے اب، تیسری مثال کون سی ہے؟ اب کی ہے۔ تو اب کے بارے میں کیا فرمایا کہ اب یہ ایک عین ہے، اور عین کی کون سی صورت ہے؟ اضافی ہے، اور تیسری صورت کیا ہے کہ جی یہ دونوں کا محتمل ہے، دونوں کا کیا ہے؟ محتمل ہے۔ یہ میں نے سمجھا دیا کہ اب کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ بذات خود اب ہو اور اس کا یا اس کے والد جو ہے وہ مراد ہو۔ تیسری مثال ہے ابوت کی۔ ابوت یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ابوت ایک عرض ہے، اور عرض کی کون سی صورت ہے؟ اضافی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علم، کیا ہے؟ علم ہے۔ تو علم کے بارے میں کیا بتایا کہ جی علم یہ عرض ہے، اور عرض کون سی طرح کی ہے؟ غیر اضافی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ کل واحد منہما متعلق بالمنتصب عنہ، یہ علم ہونا اور ابوت ہونا یہ منتصب عنہ کی ذات نہیں ہے بلکہ اس کو لاحق ہونے والی ایک چیز ہے، اس کے ساتھ اس کے اعراض میں سے اب ہونا، ابوت کا ہونا یہ بھی ایک وصف ہے، علم ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ایک وصف ہے جو ذات نہیں ہے بلکہ ذات کے ساتھ جڑنے والی چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ اعراض کے قبیل سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق منتصب عنہ کی ذات سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے متعلق سے کے اندر جو ہے چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہ اس طرح اس کی وضاحت ہے، 5 مثالیں۔ اس کا ترجمہ دیکھ لو۔ فالنفس عین غیر اضافی، پس نفس یہ عین ہے، غیر اضافی ہے، خاص بالمنتصب عنہ، خاص ہے منتصب عنہ کے ساتھ، والدار عین، اور دار عین ہے، غیر اضافی، غیر اضافی ہے، وہو متعلق بالمنتصب عنہ، اور یہ منتصب عنہ کے متعلق ہے، والاب عین، اور اب عین ہے، اضافی ہے، محتمل لہما، یہ ان دونوں کا محتمل ہے، والابوت، اور ابوت عرض ہے، اضافی ہے، والعلم عرض غیر اضافی، اور علم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عرض ہے، غیر اضافی ہے، وکل واحد منہما، اور ان میں سے ہر ایک متعلق بالمنتصب عنہ، یہ متعلق ہے کس کے ساتھ ہو؟
جی اس کی ذات نہیں ہے، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ جی یہ 5 مثالوں کی سمجھ آ گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی وہ نسبت موجود ہو، کہاں پر ہو؟ اضافت میں۔ ہاں یہ اس کا ماقبل پر عطف ہے، یعنی ماقبل میں عطف کیا ہے؟ جملہ اور ما ضاحاہا پر۔ آگے اس کی مثالیں دی ہے، یعجبنی طیبہ، یعجبنی طیبہ ابن و ابوتن و دارن و علما۔ یہ طیب کی جو اضافت ہو رہی ہے ہو ضمیر کی طرف، ہاں یہ مجھے اچھا لگا، اس کا عمدہ ہونا، اس کا عمدہ ہونا، اس کا عمدہ ہونا۔ اب یہ کیا ہے؟ ہاں اس میں کس اعتبار سے وہ عمدہ ہے؟ شکل و شواہر کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ تو یہ اب ایک نسبت ہو رہی ہے طیب کی اس کی ضمیر کی طرف، اور یہ نسبت کس چیز کی ہے؟ اس میں ابہام ہے۔ تو آگے یہ ابن، ابوتن، دارن اور علمن نے اس ابہام کو دور کیا، تو یہ نسبت کہاں پر موجود ہے؟ اضافت میں۔ اب دیکھیں متن میں ماتن نے یعجبنی طیبہ کے بعد ابن، ابوتن، دارن اور علمن کہا ہے، نفسن کو ذکر ہی نہیں کیا۔ ماقبل میں تو 5 مثالیں، لیکن یہاں طیب کے ساتھ ماتن نے کتنی مثالیں ذکر کی ہیں؟ 4 ذکر کی ہے، نفس کو ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کے ذکر کی ہے کہ جی تمیزات میں سے عام طور پر نفس کا ہی استعمال ہوتا ہے، تمیز میں جو مثال لی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفس کی ہی، تو لہٰذا نفس کا بطور تمیز کے واقع ہونا یہ زیادہ اظہر ہے۔ تو اس وجہ سے یہی کہہ دے کہ جی یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ مثال تو بنتی ہے، لہٰذا اس کو اس وجہ سے اس کے معروم اور مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ باقی یہاں پر بھی 5 مثالیں ہیں اسی ترتیب سے کہ جی عین ہے، اضافی ہے، عرض ہے، اضافی ہے، غیر اضافی ہے، منتصب کے ساتھ تعلق ہے، منتصب کے متعلق کے ساتھ تعلق ہے، یہ ساری وضاحت اسی طرح ہی ہے جیسے ماقبل میں ہے۔ او فی اضافت، یا پھر یہ نسبت اضافت میں ہوگی۔ عطف علی قولہ، یہ عطف ہے ماتن کے قول فی جملۃ او ما ضاحاہا پر، ہاں جیسے یعجبنی طیبہ، مجھے جو ہے وہ اچھا لگا اس کا طیبہ، اس کا عمدہ ہونا۔ نفس کے اعتبار سے یہ نفسن، یہ شارح نے ذکر کیا، وَتَرَكَهُ، اور ماتن نے یہ نفسن کو چھوڑ دیا، لِأَنَّهُ أَظْهَرُ التَّمْيِيزَاتِ، اس لیے کہ یہ تمیزات میں سب سے اظہر ہے، وَلَا خِفَاءَ بِهِ، اس میں کوئی خفا۔ اور اگلی مثال ہے ابن، ابوتن، دارن و علمن۔ باقی یہ 5 مثالیں کیوں دی ہے؟ اورد هذه الامثلہ علی وفق ما سبق، جو ماقبل کے موافق یہ 5 مثالیں اسی ترتیب کے مطابق دی ہیں جو وضاحتیں وہاں پر ہیں۔ البتہ ایک مثال یہاں پر ماتن نے ایک اور دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ للہ درہ فارسن، للہ درہ فارسن۔ ایک اور مثال یہاں پر جو ہے ایک زائد دی ہے۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ اس مثال کے دینے کی 2 وجہ ہیں، اس مثال کو دینے کی 2 وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جی ماقبل میں دیکھیں جو 5 مثالیں ہیں، ایک نفس ہے، ابن ہے، ابوتن ہے، دارن ہے، علمن ہے، وہ سارے ایسے ہیں کہ ان میں مشتق کا صیغہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان 5 مثالوں میں صیغہ مشتق کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ماتن نے ایک مثال اور دے دی کہ جی جس طرح جوامد یہ تمیز واقع ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو مشتق کا صیغہ ہے یہ بھی بطور تمیز عن النسبت یہ واقع ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب مفصل نے اس مثال کو ذکر کیا ہے تمییز المفرد میں۔ کس میں؟ کہ جی اس طرح ہے کہ درہ میں جو ہو ضمیر ہے، اس ہو ضمیر میں ابہام ہے اور وہ مفرد ہے، وہ نسبت نہیں ہے، اور یہ فارسن اس سے بطور تمیز کے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کیا کہا؟ صاحب مفصل نے اس مثال کو ذکر تو کیا للہ درہ فارسن، لیکن ایک اور اعتبار سے۔ وہ اعتبار کیا ہے؟ کہ درہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ ممیز ہے، اس میں ابہام ہے اور یہ مفرد ہے، یہ کیا ہے؟ ذات مذکورہ ہے، اور فارسن اس سے تمیز ہے۔ تو یہ انہوں نے اس انداز سے ذکر کیا۔ ماتن نے ان کا رد کیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس کو مثال بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم تمیز عن النسبت بھی بنا سکتے ہیں۔
کہ در کی جو اضافت ہو رہی ہے ہو ضمیر کی طرف، در کی جو نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف ہو ضمیر کی طرف، کہ جی ہو ضمیر اس میں ابہام نہیں ہے۔ ماقبل میں ذکر ہوا کسی کا، جیسے جاءنی خالد، جاءنی زید، جاءنی عمر، میرے پاس زید، عمر، خالد، بکر آیا، وللہ درہ فارسا، اور اللہ ہی کے لیے اس کی بھلائی ہے ازروئی فارس ہونے کے، اللہ ہی کے لیے اس کی بھلائی ہے ازروئی فارس ہونے کے۔ تو اب یہ ہو ضمیر یہاں پر اس سے خالد مراد ہے، زید مراد ہے، وہ تو متعین ہو گیا، تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن در کی جو اضافت ہو رہی ہے ہو ضمیر کی طرف، اس نسبت میں ابہام ہے، لہذا فارسن نے کیا کیا، یہ ابہام کی مثال بن جائے گی کون سی؟ تمییز دوسری صورت والی، وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اشارتاً، یہ اشارہ کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے اس کی بھلائی ہے۔ در سے مراد دودھ ہے، یہاں پر خیر مراد ہے، اللہ ہی کے لیے اس کا خیر ہے، اس کا بھلا ہونا ہے۔ اب بھلائی کس اعتبار سے ہے؟ تو فرماتے ہیں فارسن، فارس ہونے کے، اشارتاً الی التمییز، تمییز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، قد یکون صفتاً مشتقۃً، کہ کبھی تمییز واقع ہونے والا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ صفت مشتقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے، وَأَيْضًا، اور یہ بھی ایک مقصد ہے، لما اوردہ صاحب المفصل، جب اس کو وارد کیا، ذکر کیا صاحب مفصل نے اپنی کتاب میں، مثالاً لتمییز المفرد، تمییز المفرد کے لیے بطور مثال کے، علی ان یکون الضمیر فیہ، اس طور پر کہ یہ جو ضمیر ہے ربہ کی جو یہ درہ کی جو ہو ضمیر ہے، یہ کیا ہو؟ یہ مبہم ہو، اور یہ فارسن اس سے تمییز واقع ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال ربہ رجلاً، جیسے ربہ رجلاً میں جو ربہ کی ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر مبہم ہے، رجلاً نے اس سے ابہام کو دور کیا، تو بالکل اسی طرح وَيَكُونُ فَارِسًا تَمْيِيزًا عَنْهُ، اور یہ فارس اس سے تمییز ہو۔ ارادہ، تو ماتن نے اس کو یہاں پر یہ ذکر کیا، اَيُّنَبِّهَا، کہ وہ تنبیہ کر دے اس بات پر، انہ یصلح، کہ یہ فارسن میں صلاحیت ہے، ان یکون تمییزا عن نسبت، کہ وہ کیا ہو؟ نسبت سے یہاں پر تمییز واقع ہو، علی ان یکون، اس طور پر کہ یہ جو ضمیر ہے للہ میں، درہ میں، وہ معین معلوم ہو، والابہام یکون فی نسبت الدر الیہ، اور ابہام در کی اس کی طرف نسبت میں ہے۔ اب آگے اس کی لفظی کچھ وضاحت ذکر کرنے کہ جو الدر ہے، الدر فی الاصل اللبن، الدر کا کلمہ اصل میں دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وفیہ خیر کثیر للعرب، اور عرب لوگ دودھ میں خیر کثیر سمجھتے ہیں، فورید بہ الخیر، لہٰذا یہاں پر در سے مراد دودھ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اس کا دودھ ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھلائی مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یوں عبارت بن جائے گی، للہ خیرہ، اللہ کے لیے اس کا خیر ہے۔ اب خیر کی تو کئی صورتیں، کون سی والی صورت مراد ہے؟ تو فارسن، اگلا لفظ فارس ہے، فارس کی وضاحت ذکر کی کہ فارس اسم فاعل ہے، یہ فراست سے ہے، کس سے ہے؟ فراست ہے، بالفتح، یعنی فا کے فتح کے ساتھ، تو پھر فراست یہ فرسا، باب کروما سے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مصدر ہو جائے گا، اور اسی سے ہو جائے گا، اسے اسم فاعل کا آ جائے گا بالضم۔ تو فرسا کا معنی یہ ہوتا ہے حذق بامر الحیل، حذق بامر الخیل، کہ گھوڑوں کے معاملے میں ماہر ہونا، گھوڑوں کے معاملے میں کیا ہونا؟ ماہر ہونا، یہ ہے فراست کا معنی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ فراست سے ہو، فا کے کسرہ کے ساتھ، تو اگر یہ فراست سے ہو تو پھر یہ تفرس سے ہوگا، اگر یہ فراست سے ہو تو پھر یہ فروسا سے ہوگا، اور فروسا کا معنی کیا ہے؟ گھوڑے کے معاملات میں ماہر ہونا، اور اگر یہ فراست سے ہو تو فراست پھر کس سے ہے؟ تفرس سے ہے۔ تفرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادراک، جاننا، فراست المؤمن، جو کہا گیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے، سمجھ سے جو ہے وہ تم ڈرو، یہ اس سے پھر ہو جائے گا۔